ٹیپو سلطان کی شہادت پر زمین ہی نہیں کانپی، آسمان بھی کھل کر رویا۔ انگریزوں نے آخری دن شیر میسور کی نعش کے ساتھ کیا کیا؟ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، یہ معروف قول تھا شیر میسور ٹیپو سلطان شہید کا۔ ٹیپو سلطان ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف جدوجہد کرنے والے آخری حکمران تھے۔ آپ کا پورا نام فتح علی ٹیپو تھا۔ آپ نے اور آپ کے والد سلطان حیدر علی نے جنوبی ہند میں 50 سال تک انگریزوں کو روکے رکھا اور کئی بار انگریز افواج کو شکست فاش دی۔ یوں تو شجاعت و بہادری کے کئی قصے ان سے منسوب ہیں، مگر آپ کے ذوق و نظر ایک تحریر کر رہا ہوں۔ سینئر کالم نگار جی این پٹابی ایک کالم میں لکھتے ہیں کہ ڈیوک آف ویلنگٹن کے سپاہ ایک خونریز معرکے میں سرنگا پٹنم فتح کر چکی تھی، مگر ڈیوک آف ویلنگٹن کو ابھی تک اپنی فتح کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ عالم تصور میں میسور کے شیر کو ایک خوفناک دھاڑ کے ساتھ اپنے اوپر حملہ آور ہوتا دیکھ کر چونک جاتا تھا۔ اس کی سپاہ سرنگا پٹنم کے میدان میں جمع ہونے والے محب وطن شہیدوں کی نعشوں میں میسور کے شیر کو تلاش کر رہے تھے۔ رات کی سیاہی اور گہری ہوتی جا رہی تھی۔ لگتا تھا آسمان نے بھی ٹیپو سلطان کی شکست پر، جو اس کے اپنے بے ضمیر درباریوں اور لالچی وزیروں کی وجہ سے ہوئی، اپنا چہرہ شب کی تاریکی میں چھپا لیا تھا۔ اتنے میں چند سپاہی ویلنگٹن کے خیمے میں آئے۔ ان کے چہرے خوشی سے دمک رہے تھے۔ انہوں نے اسے ٹیپو سلطان کی شہادت اور اس کی نعش برآمد ہونے کی اطلاع دی۔ جنرل ویلنگٹن خوشی سے حواس باختہ ہو کر سلطان کی نعش کے پاس پہنچا تو وہ نعش وفاداروں کی جمگٹ میں ایسی پڑی تھی جیسے بجھی ہوئی شمع اپنے گرد جل کر مرنے والوں پروانوں کے ہجوم میں ہو۔ جنرل نے سلطان کے ہاتھ میں دبی اس کی تلوار سے اسے پہچان کر اس کی شناخت کی۔ یہ تلوار آخری وقت تک سلطان ٹیپو کے فولادے پنجے سے چھڑائی نہ جا سکی۔ اس موقع پر جنرل نے ایک بہادر سپاہی کی طرح شیر میسور کو سلوٹ کیا اور تاریخی جملہ کہا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے، اب کوئی طاقت ہماری راہ نہیں روک سکتی، اور اس کی نعش اندر محل کے زنان خانے میں بھجوائی تاکہ اہل خانہ اس کا آخری دیدار کرے۔ اس کے ساتھ ہی آسمان سیاہ بادلوں سے ڈھک گیا۔ جب سلطان کی قبر کھودی جانے لگی تو آسمان کا سینہ بھی شک ہو گیا اور چاروں طرف غیظ و غضب کے آثار نمودار ہوئے۔ بجلی کے کوندے لپک لپک کر آسمان کے غضب کا اظہار کر رہے تھے۔ اس وقت غلام علی لنگڑا، میر صادق اور دیوان پورنیا جیسے غداران وطن خوف اور دہشت دل میں چھپائے سلطان کی موت کی خوشی میں انگریز افسروں کے ساتھ فتح کے جام لنڈا رہے تھے، اور ان کے چہروں پر غداری کی سیاہی پٹکار بن کر برس رہی تھی۔ جو ہی قبر مکمل ہوئی، لحد بن گئی، تو آسمان پھٹ پڑا اور سلطان میسور کی شہادت کے غم میں برسات کی شکل میں آنسوؤں کا سمندر بہہ پڑا۔ قبر پر شامیانہ تانا گیا۔ فوجیوں کے دو رویہ قطار نے کھڑے ہو کر ہندوستان کے آخری عظیم محب وطن بہادر جنرل اور سپوت کے جنازے کو سلامی دی۔ میسور کے گلی کوچوں سے آہوزاری کا شور بلند ہو رہا تھا۔ ہر مذہب کے ماننے والے لاکھوں شہری اپنے عظیم مہربان سلطان کے لیے ماتم کر رہے تھے، اور آسمان بھی ان کے غم میں رو رہا تھا۔ جنرل ویلنگٹن کے سپاہ نے آخری سلامی کے راؤنڈ فائر کیے، اور میسور کی زرزمین نے اپنے ایک عظیم سعادت مند اور محب وطن فرزند کو اپنی آغوش میں ایک مادر مہربان کی طرح سمیٹ لیا۔ اس موقع پر سلطان کے معصوم چہرے پر ایک ابدی فاتحانہ مسکراہٹ نور بن کر چمک رہی تھی۔ آج بھی ہندوستان کے ہزاروں باسی روزانہ اس عظیم مجاہد کی قبر پر بلا کسی مذہب و ملت کی تفریق کے حاضر ہو کر سلامی دیتے ہیں۔ ٹیپو سلطان 22 نومبر 1750 کو دیوانہ حالی میں پیدا ہوئے۔ آپ کا اصل نام فتح علی تھا، لیکن آپ کے مرشد مستان ٹیپو کی نسبت سے آپ کا نام ٹیپو سلطان رکھا گیا۔ آپ ایک عظیم مسلح لیڈر سپہ سالار تھے۔ اس عظیم لیڈر کی زیر نگرانی میزائل ٹیکنالوجی بنائی گئی، لیکن اسلام دشمن عناصر کی وجہ سے انگریز وہ ٹیکنالوجی حاصل کر کے لے گئے۔ میسور کی چوتھی جنگ جو کہ سرنگا پٹنم پر لڑی گئی، سلطان کی فوج کے غدار میر صادق، غلام علی، پنیا پنڈت نے انگریزوں کو خفیہ جگہوں کے نقشے فراہم کیے جہاں راکٹ تغرق محفوظ کیے گئے تھے۔ اس تہخانوں میں سرنگ لگوا کر دریائے کاوری کا پانی چھوڑ دیا، جس نے تمام راکٹ ناکارہ ہو گئے، جس سے سلطان کو شکست ہوئی۔